میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن پڑھا کرو، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کیا کرو، اور اگر قرآن پڑھنا نہیں جانتے قرآن پڑھنا سیکھو، قرآن پڑھنا سیکھو اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ ہاں، کیونکہ میں نے بہت سے لوگ ایسے بھی دیکھے جو ڈاکٹر تو ہیں لیکن انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، ڈاکٹر تو ہیں، ماسٹر تو ہیں، کوئی وکیل ہے، بڑی بڑی پوسٹ پر بیٹھے ہیں لیکن انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، آتا بھی ہے تو صحیح سے نہیں آتا۔ اس لیے قرآن پڑھنا سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھنا سکھائیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بچپنے کے عالم میں ماں باپ چھوٹ دیتے بچے کو، اگر بچہ مدرسہ نہ جائے تو ماں باپ کچھ نہیں کہتے، بس تھوڑا سا ڈانٹ دیتے ہیں کہ بچہ ناراض نہ ہو جائے، یہ بچہ غصہ نہ ہو جائے۔ اور اسکول جانے کے لیے جبکہ ماں خود صبح 5 بجے اٹھ کر بچے کو تیار کرتی ہے اسکول جانے کے لیے، اس کو نہلاتی دھلاتی ہے، اس کا ٹفن تیار کرتی ہے اور اس کو جو ہے کپڑے پہناتی ہے، اور باپ خود اس کو اسکول بس تک چھوڑ کر آتا ہے۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو اسکول میں مت پڑھاؤ، میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو ہندی انگلش مت پڑھاؤ، میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر مت بناؤ، میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو وکیل مت بناؤ، میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو انجینئر مت بناؤ۔ ارے تم اپنے بچے کو ڈاکٹر بھی بناؤ، اپنے بچے کو ماسٹر بھی بناؤ، اپنے بچے کو وکیل بھی بناؤ، اپنے بچے کو خوب ہندی انگلش پڑھاؤ، لیکن سب سے پہلے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دے کر اسے پکا سچا مسلمان بناؤ۔ خدا کی قسم، اگر تم نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دی بچپن میں تو جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے، بزرگ ہو جاؤ گے، تو بڑھاپے کے عالم میں تمہارے بچے کبھی تمہارے حکم کو نہیں ٹالیں گے، کبھی تمہاری نافرمانی نہیں کریں گے، ہمیشہ تمہاری فرما برداری کرتے رہیں گے۔ ہاں، کیونکہ آپ نے بچپن میں انہیں قرآن کی تعلیم دی ہے، قرآن اسلامی تعلیم دی ہے، قرآن کی تعلیم دی ہے۔ اس لیے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، قرآن پڑھنا سکھائیں اور اسلامی تعلیم دیں، دین سکھائیں اپنے بچوں کو۔ دنیا تو سکھائیں ہی، دنیا ابھی تعلیم بھی ضروری ہے اور دینی تعلیم بھی لازم ہے، فرض ہے، ضرور سکھائیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ اور ہو سکے اگر اللہ نے آپ کو 1 بیٹا 2 بیٹا 3 بیٹا دیے ہیں تو اپنے بچوں کو کم سے کم ایک بچے کو حافظ قرآن ضرور بنائیں، جی ایک بچے کو قرآن کا حافظ ضرور بنائیں۔ اس لیے کیونکہ حافظ قرآن کی بات آئی تو بات عرض کر دوں، حافظ قرآن کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کو حفظ کیا، قرآن مقدس کے حفظ کیا اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ قرآن مقدس کے حفظ کا حق جانا، تو جب وہ مرے گا تو اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتا۔ اللہ اکبر! یہ قرآن کی فضیلت ہے، یہ قرآن پاک کی عظمت ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ حافظ قرآن اپنے گھر کے 7 ان افراد کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اور رب کی بارگاہ میں سفارش کر کے ان 7 کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ سبحان اللہ! یہ قرآن کی فضیلت ہے، یہ قرآن پاک کی عظمت ہے، یہ حافظ قرآن کی عظمت ہے۔ اس لیے اپنے بچے کو کم سے کم ایک بچے کو حافظ قرآن عالم دین ضرور بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا ہم سب کو شریعت مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے کہنے میں جو غلطی ہوئی اسے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔